إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عبادت، اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا، یہ ہم سب انسانوں کی پیدائشی ذمہ داری ہے اس رب کے لیے جو اکیلے اس کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور اکیلے اس کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی ہے. اور درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیارا دین قرآن و حدیث کی شکل میں ہم تمام لوگوں تک پہنچایا. اور اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو صحابہ سے جنہوں نے اس دین کی تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا. آج کے خطبے کا موضوع اولاد اور بچوں کی اہمیت اور ان کی تربیت کے کچھ بنیادی اصول. موضوع بڑا ہی اہم ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ اس موضوع کو ہلکا لیتے ہیں، اس پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ہر انسان کے پاس جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، ان میں سے ایک عظیم نعمت ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہے. جتنے لوگ بھی یہاں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں اپنے وطن سے دور، بلکہ اسی کو انہوں نے اپنا اصلی وطن بنا لیا، اگر آپ ان سے پوچھیں، اس کا بیک گراؤنڈ جانیں، تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اور صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں. زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں، اپنی بیوی اور اپنے اہل خانہ کی طرز زندگی کو بدلنے کے لیے، ان کی لائف اسٹائل کو بری حالت سے اچھی حالت میں لانے کے لیے، اور اپنی اولاد کو حلال کمائی کر کے کھلانے کے لیے زیادہ تر لوگوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے. اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ملک سے باہر بھی دن رات اسی مشن میں لگی ہے کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اور اگر کچھ رقم بڑھ جائے تو اس سے ان کے لیے پراپرٹی، جائیداد، کھیت اور کھلیان، مکان اور بلڈنگ خریدنے کا بھی کچھ انتظام کیا جا سکے. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے سروں میں یہی دھن سوار ہے، ورنہ 10-5 ہزار روپیہ مجھ جیسے مولوی کے لیے یا آپ جیسے لوگوں کے لیے ایک مہینے کے کھانے کے لیے 10-15 ہزار روپیہ کافی ہے. کہیں بھی امامت کر کے، کہیں بھی خطبہ جمعہ دے کر کے، کسی کے یہاں بھی نوکری کر کے ہم اپنا پیٹ پال سکتے ہیں،
مگر ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنا وطن، اپنا گھر اور ڈیلی چھوڑتے ہیں، اپنے بچوں سے جدا ہوتے ہیں صرف اور صرف ان کو کمانے اور کھلانے کے لیے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر پتہ یہ چلے کہ آپ جن کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں وہ رانگ سائڈ جا رہے ہیں، وہ غلط راستے پر لگ چکے ہیں، اور یہی نہیں، وہ مرنے کے بعد تو جو کچھ کریں گے ہی، وہ زندگی ہی میں آپ کے ساتھ دھوکہ کر جائیں گے اور زندگی ہی میں آپ کی بدنامی کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے گودام بناتے ہیں، ویئر ہاؤس بناتے ہیں، اس کو لوہے کی سلاخوں سے اور پتروں سے اس کو ڈھانک دیتے ہیں، CCTV کیمرہ لگا دیتے ہیں کہ 2-4 کلو مال اسٹیل یا تانبا یا پیتل یا لوہا یا الومنیم وہاں سے چوری نہ ہو۔ کیا ہم اور آپ نے کبھی یہ سوچا کہ وہ بچے جن کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پورا تانا بانا بن رہے ہیں، آپ نے ان کی حفاظت کے لیے کہ ان کو بھی کوئی چوری کرنا لے جائے، ان کو بھی کوئی اچک نہ لے جائے، ان کو کوئی نشہ آور چیزیں کھلانے میں ان کو کوئی لگا نہ دے، کہیں وہ خوارج اور دہشت گردوں کے راستے میں کہیں نہ لگ جائیں، کہیں وہ رنڈی بازی میں نہ لگ جائیں۔ کبھی ہم اور آپ نے اس پہلو پر بھی غور کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کا موضوع ایک بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن جمعہ کا خطبہ چونکہ محدد ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، اور اس وقت کی رعایت کرنی پڑتی ہے، ورنہ یہ کئی جمعہ کھینچ سکتا ہے۔ اولاد کی تربیت یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ قوم کا مستقبل ہے۔ یہ بچے جو ہیں، آج ہم اور آپ جو بڑے نظر آ رہے ہیں داڑھی ٹوپی میں، 40 45 50 سال کے، ہم بھی کل بچے ہی تھے، ہم بھی کل اولاد ہی تھے، ہم بھی کسی کی اولاد ہیں، ایسے ہمارے پاس اولاد ہیں، اور یہ کائنات کا نظام اور اس کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی چلاتا ہے۔ اس لیے اس موضوع پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَطْيَبِ كَسَبِهِ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف پیسہ کمانا ہی آپ کی کمائی ہے یا دولت ہی آپ کی کمائی ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان کی پاکیزہ کمائی میں سے ایک پاکیزہ کمائی اس کا بچہ بھی ہے، اس کا لڑکا بھی ہے۔ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، لہذا جب تمہارے بچے کمانے کے لائق ہو جائیں، بزنس کرنے کے لائق ہو جائیں، 4 پیسہ کمانے لگیں، تو اے ماں باپ تم اپنے بچوں کی کمائی میں سے کھا سکتے ہو۔ جیسے کوئی دکان بناتے ہو، کوئی گودام بناتے ہو، کوئی زمین لیتے ہو، اس کو بھاڑے پر دے دیتے ہو، وہ بھاڑا ملتا ہے تو کھاتے ہو، ایسے ہی یہ بچے بھی انسان کی پاکیزہ اور حلال کمائی ہیں۔ جب یہ بڑے ہو جائیں، کمانے لگیں تو کھا سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ بہت سارے بچے کہتے ہیں یہ میں نے کمایا ہے، یہ آپن نے کمایا ہے بمبئی کی زبان میں، نہیں، یہ جو اولاد ہیں یہ ماں باپ کی پاکیزہ کمائیوں میں سے ایک بڑی کمائی ہے۔ آدمی اپنے بچوں کی کمائی میں سے کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے دوا کے لیے، اور دینا چاہیے، اور نہیں دیتے ہیں تو حکومتوں کو چاہیے کہ مجبور کریں ان کے بچوں کو کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو کھلائیں اور پلائیں۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ ہی بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ بچے جو ہوتے ہیں انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ کتنا لگاؤ ہوتا ہے لوگوں کو اپنے بچوں سے، اپنے بچوں سے ہی نہیں، اپنے بچوں کے بچوں پوتوں سے بھی لگاؤ ہوتا ہے۔ ان کو جب لوگ کھیلتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، لڑکتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں ہی سے محبت نہیں ہوتا ہے، بیٹیوں کے بچوں سے بھی محبت ہوتا ہے، نوازوں سے محبت ہوتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اتنی محبت کرتے ہیں اپنی بیٹیوں سے کہ باقاعدہ گھر جمائی کروا لیتے ہیں کہ میری بیٹی میری پاس رہے، کم از کم میری زندگی میں رہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ کبھی جدا نہ ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، یہ لوگوں کے لیے اولاد، عورتیں، مال و دولت، سونا اور چاندی، اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ حب الشہوات، یہ شہوت جو ہے، عورتوں سے ملنا، عورتوں کی طرف دیکھنا، بچوں سے لگاؤ، سونے اور چاندی سے تعلق، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ
یہ خوبی پیدا کی ہے کہ لوگوں کا رشتہ ان سے مضبوط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد ہی تو دنیا کی زینت ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو پوری دنیا میں؟ میں ابھی سعودی عرب کے دورے پر تھا، 1 مہینہ 35 دن وہاں تھا، وہاں بھی میں نے دیکھا، آپ جہاز سے دیکھیں تو صرف ریگستان ہے، زمین پر اترے تو وہاں تو خیر آبادی نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ میں انسان نظر آتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے اگر اس میں انسان نہ ہو، اگر اس میں سامان نہ ہو، اگر اس میں سونا اور چاندی نہ ہو۔ ہم اور آپ کس جذبے سے بمبئی آئے؟ اس لیے کہ یہاں مال ہے، یہاں مال موجود ہے، یہاں فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پوری دنیا کی جو زینت ہے وہ مال ہیں اور بچے ہیں۔ مال ہے، اگر بچے نہیں ہیں تو یہ دنیا خوبصورت نہیں ہے، یا بچے ہیں اور مال نہیں ہے تو خوبصورت ہے۔ اسی لیے مفسر قرآن مولانا عبد القیوم رحمانی صاحب سورہ نوح کی اس آیت کی تفسیر میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اے لوگوں، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ جانتے ہو توبہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، اور جب بارش نازل ہوگی تو کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جب بارش ہوتی ہے تو اس سے مال پیدا ہوتا ہے، اور مال پیدا ہو کر کے ہی کیا کرے گا؟ جب اولاد نہ ہو تو اللہ نے کہا توبہ و استغفار کرنے کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس مال کو کھانے کے لیے، اس مال کو پہننے کے لیے، یوز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو لڑکے بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ لیکن اس بات کا اندیشہ تھا کہ جو چیز جتنی خوبصورت ہوتی ہے، زیب و آرائش والی ہوتی، آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، بیویوں سے محبت تو ٹھیک ہے، اولاد سے محبت تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ بچے اور کچھ بیویاں ایسی ہیں جو تمہارے لیے تمہارے دشمن کا رول ادا کر سکتی ہیں، تمہارے لیے دشمن بن سکتی ہیں۔ فاحذروہم، لہذا ان سے بچ کر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ مال و اولاد ٹھیک ہے، دنیا کی زینت ہے، ہر خوبصورت چیز آدمی کو اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، لہذا ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کاروبار اور بزنس اور تمہارے ہنستے کھیلتے بچے تم کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے۔ ایک بات ابھی یاد آ گئی، ایک آدمی مدینہ منورہ میں ملا، متوسط الحال آدمی، جانتا ہوں عمرہ کا رہنے والا ہے، کہا مولوی صاحب بہت مزہ آیا، مکہ دیکھا، خانہ کعبہ دیکھا، اسی دن 75-80 ہزار روپیہ اتر گیا، ایسا لگا کہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھ لیا۔ تنک ہمارے بڑھ کے بھائی ایک جائے سمجھائی دیو، ہمارے بڑھ کے بھائی ایک سمجھائی دیو، اللہ تعالیٰ انہیں تو بے انتہا دولت دی ہے، وہ کونے چکر میں پڑا ہے کہ ابھی تک عمرہ تک نہیں کہہ پائیں گے۔ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے پیسے والے لوگ ہوں گے، بس مشین کی طرح چل رہے ہیں، واللہ افسوس ہوتا ہے، برا مت مانیے، میں دل میں کہتا ہوں افسوس ہوتا ہے ایسے پیسے والوں پر، ایسے دولت والوں پر جو مشین کی طرح چل رہے ہیں، اور جن بچوں کے لیے چل رہے ہیں وہ بچے ان کے لیے دشمن، عذاب، مصیبت اور تکلیف کا سامان بن رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، مال بہت اچھی چیز ہے، مال سے مسجد بنتی ہے، قالینیں خریدی جاتی ہیں، پنکھا خریدا جاتا ہے، مسجد کی لائٹ خریدی جاتی ہے، یتیموں کی مدد ہوتی ہے، لیکن وہ مال جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہ کر سکیں، یہ اس آیت کے ضمن میں داخل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا کی یہ زیب و آرائش کی جو چیزیں ہیں، مال و اولاد، تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سمجھ جاؤ کہ یہی سب کچھ ہے۔ کیسے بچائیں گے آپ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے؟ یہ بچے ہمارے لیے فتنہ نہ ہو، ہمارے لیے عذاب نہ ہو، اس کا انتظام آپ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے علماء نے کچھ بنیادی اسباب اور وسائل اور کچھ اصول بنائے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں۔ اور یہ باتیں بہت بنیادی ہیں، اس پر بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے میں بہت شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، ورنہ موضوع بہت لمبا ہے۔ میں گھڑی کو بار بار اسی لیے دیکھ رہا ہوں کہ وقت سے تجاوز نہ کرے۔ اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ جو گھر کا مکھیا ہے، جو گھر کا سرپرست اور اس کا ذمہ دار ہے انسان، اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے خود نیک بن جائے۔ جو انسان اپنے بچوں کی تعلیم اور صحیح تربیت کرنا چاہتا ہے، ان کو نیک اور صالح دیکھنا چاہتا ہے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود نیک ہو جائے۔ سعودی عرب کے عالم دین شیخ عبداللہ الجبرین سے ان کی بیٹی نے شادی کے بعد پوچھا کہ بچوں کی تربیت کے لیے والد محترم کیا اپنایا جائے، کیا ہتھیار اپنایا جائے؟ شیخ نے کہا کہ اولاد کی صحیح تربیت کے لیے 2 فارمولہ بہت ہی کارآمد اور بہت ہی مفید ہے۔ پہلا فارمولہ تو یہ ہے کہ تم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو جو اور جیسا بنانا چاہتے ہو، کیا بنانا چاہتے ہو، نمازی، روزے دار، حاجی، پرہیزگار، قرآن کی تلاوت کرنے والا، سماج کا سچا اور امانت دار آدمی، آپ دونوں اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہو پہلے خود بن جاؤ۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم دونوں لگاتار اپنے بچوں کے لیے بلا ناغہ، کانٹینیو، مسلسل، ہر نماز میں جب بھی آپ کو خیال آئے اپنے بچوں کے لیے لگاتار دعا کرو، رب هب لی من الصالحین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایسی بہت ساری دعائیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے تم اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک مشہور تابعی ہے، اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں ہے، کہیں لکھا ہے میں نے، انہوں نے کہا میں اپنے بچے کی تربیت سے عاجز آ گیا۔ اپنے بچے کے بہت سارے اور بچے ہیں، نماز کے لیے بولو نہیں جانتے ہیں، دائیں بولو تو بائیں چلتے ہیں، پورب بولو تو پچھم جاتے ہیں، کسی کام کے لیے بول دو تو اس کو کرتے نہیں، یا کرتے ہیں تو دیر میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی بچے کی تربیت سے جب عاجز آ گیا تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ اللہ میں اس کی تربیت سے عاجز آ چکا ہوں، اب تو ہی اس کی اصلاح کر دے، اس کی تربیت کر دے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور میرا بچہ جو ہے نیک اور صالح بن گیا۔ یہ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار ہے، باپ ہے، اسے چاہیے کہ وہ بذات خود نیک ہو۔ اسی مسجد میں میں نے غالباً واقعہ سنایا تھا حضرت موسیٰ اور خضر کا، کہ جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے اور ایک گاؤں میں داخل ہوئے اور اس گاؤں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کیا اور خالی ہاتھ بیرنگ جب واپس نکلے تو دیکھا ایک گھر کی دیوار گر رہی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو ہاتھ لگا کر کے سہارا دے کر کے سیدھا کر دیا، روک دیا، اور دیوار نہیں گری۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جدا ہونے لگے تو کہا جدا ہونے سے پہلے میں تم کو اسباب بیان کر دیتا ہوں کہ میں نے یہ حرکت کیوں کی، کہ گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا، گاؤں والوں نے پانی نہیں پوچھا، اور ہم بھوکے تھے، مسافر تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اس کے باوجود جب گاؤں سے نکلا تو ایک گرتی ہوئی دیوار کو میں نے سیدھی کر دیا۔ جانتے ہو ریزن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ دیوار تو یتیم بچوں کی تھی اور ان کے باپ نے اپنی حلال کمائی سے پیسے کما کر کے اس گھر کے نیچے، اس دیوار کے نیچے چھپا کر کے رکھا تھا کہ کسی دن یہ کمائی میرے بچوں کے کام آئے گی۔
اور ہاں ایک بات اللہ نے یہ بھی کہی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، تو تمہارے رب کی چاہت ہوئی کہ یہ دولت ان کے بچوں کو بالغ ہونے کے بعد ملے. اس لیے کہ یہ گاؤں والے اتنے بدتمیز ہیں کہ ہم جیسے آپ جیسے نیک لوگوں کو، مسافر لوگوں کو کھانا اور پانی نہیں کھلا رہے ہیں. اگر یہ دیوار گر گئی اور اس کے نیچے سے ان کے باپ نے جو دولت چھپا کر کے رکھی تھی وہ ظاہر ہو گئی تو یہ گاؤں والے ناحق طریقے سے ان کی دولت کھا جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس دیوار کو صحیح کر دی جائے. کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا. آپ کہتے ہو، گاؤں میں جاتا ہوں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھیا چلو نماز پڑھنے کے لیے، ارے مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں میری بیوی نماز پڑھتی ہے، میرے بچے نماز میں جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کیوں نہیں آتے ہیں؟ ارے بولے مولوی صاحب کام میں بزی رہتا ہوں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ کی نیکی کا اتنا بڑا اثر کہ اس نے جو کمائی کما کر کے رکھی تھی اور فوت ہو گیا، بچے یتیم تھے، اللہ نے اس مال کی کیسے حفاظت کیا کہ بالغ ہونے تک اس کے باپ کی کمائی ہوئی دولت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اس لیے ضروری ہے، سب سے پہلا اصول تربیت کا یہ ہے کہ ہم اور آپ نیک ہو جائیں. اولاد کی تربیت کا دوسرا بڑا بنیادی اصول ہے جو تھوڑا سا لمبا ہے اور شاید اسی پر بات ختم ہو جائے، پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. اولاد کی تربیت کا دوسرا بڑا اصول یہ ہے کہ وہ مرد جو گھر کا مالک ہے وہ سنگل سے ڈبل ہونا چاہتا ہے، شادی شدہ ہونا چاہتا ہے، ایک عدد بیوی لانا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے. اسے ایک عدد عورت کی تلاش ہے بیوی کی حیثیت سے. اس کے سلیکشن میں، اس کے انتخاب میں جہاں تک ہو سکے اچھا انتخاب کرے، پوری کوشش کرے نیک بیوی کے تلاش میں، اچھی بیوی کی تلاش میں، فرما بردار بیوی کی تلاش میں. کیوں؟ فالزوجۃ ہی ام الاولاد، اس لیے کہ جس عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ہے تو آپ کی بیوی، لیکن سال ہی 2 سال کے بعد وہ آپ کے بچوں کی ماں بننے والی ہے. آج وہ بیوی ہے شادی کے وقت، 1-2 سال کے بعد اللہ نے چاہا تو آپ کے بچوں کی ماں بنے گی، اور پھر بچے اسی ماں کے اخلاق اور اس کے مزاج اور اس کے نیچر پر ان کی پرورش ہوگی. ماں اگر ٹھیک ہے تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، ماں اگر خراب ہے تو بچوں کی تربیت خراب ہوگی. ارے بھائی میں بچوں کی بات کر رہا ہوں. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بچے تو چھوڑیے، شوہر نامدار اپنی بیوی کے نقش قدم پر چلتے ہیں. کتنے گھر ٹوٹ گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے خاندان ڈھہ گئے. 5 بھائی تھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مل جل کر کے بزنس کرتے تھے. 2-3 عورتیں آئیں یہاں وہاں سے، سلیکشن گڑبڑ تھا، مزاج الگ تھا، پورا خاندان تہس نہس ہو گیا. اور وہی کسی گھر میں ٹھیک ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی سنتی ہیں، سناتی کم ہے سنتی زیادہ ہے، شوہروں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اسی لیے عربوں میں ایک کہاوت ہے المرء علی دین زوجتہ، آدمی مرد جو ہوتا ہے، بہت سے مرد اپنی بیوی کے دین کے مطابق چلتے ہیں، اپنے دین کے مطابق نہیں، بیوی کے دین کے مطابق. میرے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں شرک اور بدعات کرنے والی بیویاں مل گئیں، وہ بھی ہاں میں ہاں ملائے ہوئے ہیں. کچھ نہیں تو لہبان ہی سلگا دیتے ہیں، کچھ نہیں تو موم بتی ہی سلگا دیتے ہیں، کچھ نہیں تو چھپے طور پر لال مرغا ہی کھلا دیتے ہیں. کچھ نہ کچھ کمی ہے، اس لیے کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ ان کے دین کے مطابق چلتے ہیں. کل ہی پرسوں میں نے بہت اچھا اقتباس پڑھا اور شاید آپ لوگ بھی اس میں میری تائید کریں. لوگ اپنی بیویوں کے دین پر ہوتے ہیں. فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا سرکش تھا، ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں.
نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہی نہیں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ ہماری قوم میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہماری سلطنت کے لیے نقصان دہ خطرے کی گھنٹی بن جائے گا، حکومت چھین لے گا، اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دو، اس کو قتل کر دو۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کلیجہ، کسی بھی ماں کا کلیجہ گوارا نہ ہوا کہ اپنے بچے کو ذبح کریں، اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کریں۔ چنانچہ انہوں نے لکڑی کا ایک باکس بنایا، بہت مشہور واقعہ ہے، اس میں رکھ کر کے اس کو دریا کے حوالے کر دیا، اور وہ باکس بہتے بہتے فرعون کے محل کے سامنے سے گزرا۔ اس باکس کو جب نوکرانیوں نے دیکھا اور مالکن کو خبر دیا، فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نیک عورت تھی، مسلمان عورت تھی، جتنا بڑا وہ کافر تھا، جتنا بڑا وہ سرکش تھا، اتنی ہی وہ مومنہ تھی، اتنی ہی بڑی اور اتنی ہی زیادہ نرم دل تھی۔ اس باکس کو اٹھایا تو دیکھا اس میں ایک بچہ ہے، فرعون کے دربار میں لایا گیا، اور یہ تھا کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو اپنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے، اس کو ہم لڑکا بنا لیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، اس کو ہم اپنا لیتے ہیں۔ اللہ کا کرشمہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہم مسلمان مایوس رہتے ہیں، ہم مسلمان مایوسی کا شکار ہیں۔ جس لڑکے سے خطرہ ہے اسی لڑکے کو اللہ تعالیٰ فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کر رہا ہے، اور ان کی بیوی مشورہ دے رہی ہیں کہ اس کو اپنا لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے، اس کی تربیت کرتے ہیں۔ فرعون نے بات مانی کہ نہیں مانی؟ فرعون نے ان کی بات مانی۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، المرء علی دین زوجتہ، کہ آدمی اپنی بیوی کے دین پر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو عرب کے لوگ کہتے ہیں جب شادی کرنے کے لیے جاؤ، لڑکی دیکھنے کے لیے جاؤ، تو اپنے لیے بیوی پسند کرنے سے پہلے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ماں پسند کرو۔ جس عورت سے شادی کر رہا ہوں یہ ماں بننے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی تو بن سکتی ہے، یہ مرین ڈرائیو پر ساری عورتیں بیوی تو بن سکتی ہیں، آپ کسی کو بھی روڈ پر چلتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک بیوی بنا لو، ہر عورت کو بیوی بنا سکتے ہو، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہر عورت آپ کے بچوں کی ماں بھی بن سکتی ہے؟ شاید آپ کو چوٹ لگ رہی ہوگی تھوڑی بہت، اس لیے کہ آپ لوگ پیسے کے چکر میں سب کچھ کر ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی برباد کر ڈالتے ہیں۔ مہینہ 6 مہینہ تو بیچارہ جو ہے ہنی مون مناتا ہے، یہاں سے لے کر کے کشمیر اور جو ہے ملیشیا اور کہاں کہاں تک وہ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں سے تو غلطی ہو جاتی ہے، نصیب کی بات ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گاڑی کے چکر میں، فلیٹ کے چکر میں، کیش کے چکر میں، بڑی دعوت کے چکر میں اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر کے جاتے ہیں۔ برا مت مانیے گا اس بات کو، وہ بیچارہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے بچوں کے بارے، بیوی اگر بیوی ہے، بیوی اگر بیوی ہے، برا مت مانیے گا، بیوی اگر بیوی ہے تو شوہر باہر کہاں جائے گا؟ بیوی تو وہ ہے جو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیویاں وہ ہیں جن سے مل کر کے آدمی کو سکون ملتا ہے۔ لیکن جب آپ بیوی لائیں گے گھر تب نا، بچوں کی ماں لائیں گے تب نا۔ تو المرء علی دین زوجتہ، آدمی بچوں کی بات چھوڑیے، یہ شوہر کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے عرب کے ایک مشہور عالم تھے اقسم بن سیفی، عالم نہیں تھے بلکہ یہ اشہر حکام العرب تھے، سید من سادات العرب تھے، عرب کے سرداروں میں سے، عرب کے حکمرانوں میں سے، عرب کے حکیموں میں سے ایک بہت مشہور حکیم تھے۔ ان کی حکمت کی مثال دی جاتی تھی۔ ایک مطلب اپنے بچوں کو جب بالغ ہونے لگے تو ان کو جمع کر کے اکٹھا کر کے نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا يحملنکم جمال النساء عن صراحة النسب فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف۔ اے میرے بچوں، عورتوں کا حسن و جمال، ان کی خوبصورتی، ان کا میک اپ، ان کا چھوٹا کپڑا، ان کی کھلی ہوئی ٹانگیں، یہ تم کو ان کے خاندانی حسب اور نسب سے کہیں غافل نہ کر دے، ان کی دینداری سے، ان کی شرافت سے کہیں دور نہ کر دے۔
فَإِنَّ الْمَنَاكِحَ الْكَرِيمَةَ مُدْرِجَةٌ لِلشَّرَفِ، اس لیے کہ اچھے گھروں میں، شریف گھرانوں کی لڑکیوں سے شادی کرنے میں اس سے بچوں کے اندر بھی شرافت آتی ہے۔ ہمارے خاندان میں بھی کچھ لوگ ہیں ایسی شادی ہو اوٹ پٹانگ، جب گاؤں میں جاتا ہوں تو کوئی بھابھی لگتی ہیں، کوئی خالہ لگتی ہیں، کوئی مامی لگتی ہیں، تو بلاتی ہیں، درس ورس جب شروع ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے مولوی صاحب آ گئے گاؤں میں، بھیا کو بلاؤ چائے پی لیں، ناشتہ کر لیں۔ وہاں جانے کے بعد وہ عورتیں 2000 3000 بگہا جوتار کے زمیندار کی بیٹیاں ہیں، اور یہ کچھ نہیں ہے ان کے سامنے۔ لیکن میں نے دیکھا وہ ان کے ساتھ امیری میں بھی تھیں، ان کے ساتھ آج غریبی میں بھی ہیں، پائچے پھٹے ہوئے ہیں، سلواروں میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں، لیکن زبان پر حرف شکایت نہیں ہے کہ میرے شوہر کما نہیں رہے ہیں، میرے شوہر کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، سب کے پاس گاڑیاں ہیں، سب کے پاس کھیت ہیں، کیش ہیں۔ والدہ بھی کچھ خبر دیتی ہیں کہ فلاں کی حالت خراب ہے بیٹا، لیکن آج تک ان عورتوں نے نہیں کہا، ہاں صرف ایک بات کہی انہوں نے کہ اپنے بھیا سے کہو نماز پڑھیں، اپنے بھیا سے کہو قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بھیا سے کہو کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس سے روزی میں برکت دے گا۔ اچھے گھروں کی جو لڑکیاں اور عورتیں ہوتی ہیں نا، ان سے آپ شادی کر کے دیکھیے، زندگی بھر آپ کو سکون ملے گا۔ عورت صحیح معنوں میں وہی ہے جو امیری میں بھی رہے، غریبی میں رہے، پریشانی میں بھی رہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح رہے، 20-22 سال تک کینسر سے زیادہ خطرناک اور بھینکر اور ڈینجر بیماری میں تھے، یہاں تک کہ گاؤں کے لوگوں نے ان کی بیوی کو بھی کام سے نکال دیا کہ یہ فلاں کی بیوی ہے، وہ یہ چھوت والی بیماری ہے، یہ ہمارے گھروں میں لگ جائے گی۔ لیکن کیا انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دیا؟ یہ ماڈرن لڑکیوں سے آپ شادی کر کے اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں۔ عرب کے ایک بہت مشہور عالم ہے ابو الاسود الدولی، اول من وضع قواعد النحو والصرف، یہ وہ شخص ہے جس نے عربی زبان کی گرامر، نحو اور صرف کو بنایا، جس کو پڑھ کر کے آج ہم لوگ عربی زبان بولتے ہیں۔ یہ جو کچھ بول رہا ہوں یہ اسی آدمی کی وضع کردہ گرامر ہے جس کے ذریعے قرآن و حدیث سمجھ میں آیا۔ ایک مرتبہ اس آدمی کے جب بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو سب کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قد احسنت الیکم صغارا وکبارا وقبل ان تولدوا، میرے بچوں میں نے تم لوگوں کے ساتھ کئی بار احسان کیا، جب تم لوگ چھوٹے تھے تب احسان کیا، اور جب بڑے ہو گئے تب احسان کیا، اور جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی احسان کیا۔ بچے سمجھدار تھے، کہا ابو جان یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے احسان کیا جب ہم چھوٹے تھے، کھلایا پلایا، کھلایا، ادھر ادھر ٹہلایا، کپڑے دلایا، اچھے اسکول میں آپ نے ایڈمیشن کرایا، نماز روزے کی تعلیم و تربیت دیا، بڑے ہو گئے تو آپ نے شادی کر دیا، ایک ایک گھر ایک ایک دکان دے دیا، یہ پیدا ہونے سے پہلے آپ نے کیا احسان کیا؟ تو ابو الاسود الدولی نے کہا، اخترت لکم من الامہات، اخترت لکم من الامہات من لا تسبون بہا، جب میں شادی کرنے گیا تھا نا تو تمہارے لیے میں نے اپنے لیے بیوی نہیں، تمہارے لیے ایسی ماؤں کا سلیکشن کیا تھا کہ ان کی وجہ سے تم کو سماج میں گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ گاؤں میں کہتے ہیں نا فلانوں کے لڑکوا ہوئے، یہ پربہیہ کے لڑکوا ہوئے، یہ فلاں خاندان کی لڑکی ہے، اور لوٹو مال جمع کرو، آپ پورا گھر برباد رہے گا، بچے برباد ہو جائیں گے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل جن کو امام اہل سنت والجماعت کا خطاب دیا گیا، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، فی لیلۃ باردۃ فی العراق، عراق کی سخت ٹھنڈ راتوں میں، ٹھنڈک شروع ہو چکی ہے، صحرا اور ریگستان کی ہوائیں، وہ ریت کی ہوائیں، وہ جتنی گرم ہوتی ہیں ٹھنڈی میں اتنی ہی زیادہ وہ ٹھنڈ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں میری والدہ یہ دسمبر اور جنوری کی ٹھنڈی میں فجر سے پہلے خود بیدار ہوتی تھی، پانی گرم کرتی تھی، پھر مجھے جگاتی تھی، مجھے وضو کراتی تھی، مجھے ٹھنڈی کا کپڑا، سویٹر، اونی کپڑا پہناتی تھی، اور دور مسجد تھی وہاں لے جا کر کے مجھے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتی تھی۔ تو ارے لوگ اکیلے چلاوت جمعہ پڑھے کرتی، جمعہ میں بھی آپ اپنے بچوں کو نہیں لاتے ہیں، کتنے آپ لوگوں ہیں؟ امام احمد بن حنبل کی ماں کی تربیت میں کس کا عمل دخل ہے؟ نواب صدیق حسن خان ایسے نواب نہیں بن گئے، ایسے ہی ملکہ نے ان کو شادی کا پیغام نہیں دیا، نیک اور صالح ایماندار تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم تھے، ان کی ماں وضو کرا کے مسجد کے پاس ان کا گھر تھا،
کہتے ہیں گھر لو تو مسجد کے پاس لو. اولاد کی تربیت کا سب سے شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ آپ ان کو مسجد کا راستہ دکھا دیجئے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے. کہتے ہیں ہماری والدہ گھر کا دروازہ کھولتی تھی اور دروازے کے پیچھے بیٹھ جاتی تھی. پہلے اتنا فنیشنگ والا دروازہ نہیں ہوتا تھا, اس میں گیپ ہوتا تھا. بیٹھی رہتی تھی کہ میں مسجد میں جاتا تھا اور اس وقت تک بیٹھی رہتی تھی جب تک میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا. پھر اشارے سے مجھے بلا لیتی تھی, تب جا کر کے نواب صدیق حسن خان بنے. سعودی عرب کا ایک ٹرک ڈرائیور, اس کا لڑکا شعبہ حفظ میں 6-7 سال کی عمر میں ایڈمیشن لینے کے لیے آتا ہے. اساتذہ اس کا امتحان لیتے ہیں کہ کس مستوی میں, کس کلاس میں لڑکا چلنے کے لائق ہے. تو اس سے پوچھتے ہیں ناظرہ پڑھو. ناظرہ پڑھتا ہے. کہتے ہیں جہاں سے یاد ہو وہاں سے پڑھو. پھر اس سے کہتے ہیں اور کچھ یاد ہے؟ کہا آپ جہاں سے پوچھنا چاہو وہاں سے پڑھو. اساتذہ کو حیرت ہوئی. ان کا دماغ یہاں تک گیا کہ اس کا باپ لگتا ہے بہت ہی بڑا نیک اور شریف آدمی ہے. اس کو بلایا گیا. آیا تو جبہ اور کبا میں تو تھا, لیکن اس کا جبہ ٹخنے سے نیچے مونچھیں, جو عرب جاہل ہوتے ہیں, بدو ہوتے ہیں, ان کی مونچھیں بڑی ہوتی ہیں, لمبی ہوتی ہیں. آیا, السلام علیکم. کیا ہوا؟ یہ آپ کا بچہ ہے؟ میرا بچہ ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے. آپ نے کیا کیا؟ کہا منی صاحب, شیخ صاحب, میں ٹرک ڈرائیور ہوں. سعودی سے کویت, کویت سے بحرین, بحرین سے قطر, قطر سے عمان, میں لبنان, یہاں وہاں ٹرک چلاتا ہوں دن رات. البتہ مجھے جو بیوی ملی ہے اس نے اس بچے کی تربیت کیا ہے. آپ لوگ بھی 24 گھنٹہ باہر رہتے ہو, 35 دن ہم بھی باہر تھے. حج عمرہ کرنے چلے جاؤ, بیوی کو گھر میں چھوڑ جاؤ, اگر بیوی ٹھیک نہیں ہے تو بچے ادھر ادھر ہو جائیں گے. اولاد, ابھی ایک بچی کو, ملک شام کی ایک بچی کو, آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا, لیکن عربی سے ناواقف ہے اس لیے اس کے باپ کا بم دھماکے کے میں انتقال ہو گیا. سیریا میں جنگ چالو ہے. ملک شام کا ایک آدمی مجھے لے گیا سیرین ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے مدینہ میں. فون پر بات چیت تھی, اس نے کہا میں مدینہ میں ہوں. کہا میں آتا ہوں آپ کو لینے کے لیے. مدینہ یونیورسٹی کے گیٹ پر اس کی آفس تھی. لے گیا. بات چیت کے دوران کہا کہ ابو ذر, سیریا کا خاندان اگر 3 نہیں تو 2 حصوں میں بٹ چکا ہے. باپ ایک جگہ ہے, ماں دوسری جگہ ہے, بچے تیسری جگہ ہیں. اس طریقے سے جنگ نے حالات کو خراب کر دیا ہے. بہرحال حالات بہت خراب ہیں اور اللہ تعالی ہم اور آپ کی حفاظت کرے. عافیت کی دعا کیجئے اور نیک بن کے رہیے. میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا سازش ہوئی. میں نے کہا سازش تو ٹھیک ہے, لیکن یہ سازش کامیاب کیوں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ لوگ اللہ کے دین سے دور تھے. لوگ اللہ کے دین سے دور تھے. لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے تھے. لوگ روٹی لینے کے لیے جاتے تھے. اگر ایک آدھ روٹی گر جاتی تھی تو اس کو اٹھا کر کے تھیلی میں رکھنے کے بجائے پیر سے لات مار دیتے تھے. نعمتوں کا ضیاع کرتے تھے. اسی ملک شام کی ایک بچی 7 سال, دبئی کے اندر ایک کمپٹیشن ہوا ہے ابھی 1 ہفتہ پہلے. اس کمپٹیشن میں وہ بچی پہلی آئی ہے. 7 سال کی بچی ہے. اب تک 100 کتابوں کی وہ اسٹڈی کر چکی ہے اور انتہائی فصیح عربی زبان میں گفتگو کرتی ہے. پتہ یہ چلا, پتہ لگایا گیا کہ یہ بچی کس مدرسے میں پڑھتی ہے, تو پتہ یہ چلا کہ مدرسہ اس کی ماں کا گود ہے. اس کی ماں کا گود ہے. میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب ہم اور آپ شادی کرنے کے لیے جائیں تو ایسی عورت, ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو بیوی بھی بنے اور ہمارے بچوں کی ماں بنے. ورنہ حال وہی ہوگا جو عمران ابن حطین کا ہوا. یہ تابعی آدمی تھا. یہ آدمی اتنا نیک اور تہجد گزار تھا, بس اس کو خوارج میں سے, داعش میں سے ایک لڑکی پسند آ گئی. خوارج کا عقیدہ بہت بھیانک ہوتا ہے. صحابہ کرام اور عام مسلمانوں کا قتل عام, مسجدوں میں دھماکہ, دکانوں میں دھماکہ, یہ جتنے دھماکے ہوئے ہیں یہ سب خوارج ذہنیت کے لوگ ہیں. اب خوارج کی ایک عورت کا حسن و جمال اس کے جادو میں پھنس گیا اور اس نے اعلان کیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے خارجی مذہب چھوڑوا دوں. علماء نے کہا مت کرو, مت کرو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کو بدل دے. مہینہ 2 مہینے 4 مہینے کے بعد پتہ چل گیا یہ شخص خود خارجی ہو گیا اور اتنا بڑا خارجی ہوا کہ جس شخص نے عبد الرحمن ابن ملجم, جس نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا, اس کی تعریف میں, اس قاتل کی تعریف میں اس آدمی نے اشعار کہے باقاعدہ. یعنی ایک طریقے سے آدمی جو ہے غافل ہو گیا. بہرحال یہ چند 2 بنیادی اصول ہیں, اور بھی بہت بنیادی اصول ہیں, لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اس لیے کہ وقت ویسے بھی زیادہ ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ تو ہمیں اولاد کی تربیت پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کے لیے دعا کریں میرے بھائیوں، خود نیک بنیں۔ ویسے بھی ابھی دیکھیے ہمارے ایک امام صاحب تھے، نوجوان عالم دین شیخ عبدالرحمن سلفی صاحب، سابق امام جامعۃ الرشاد، نیک آدمی، انتہائی سنجیدہ، ملنسار، خوش گفتار، اور وہ بھی نیک کام کے لیے پونا گئے تھے۔ واپس آ رہے تھے، گاڑی پلٹ کے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اگر آپ نیک ہیں اور موت ہو گئی تو الحمدللہ، ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نیکی کی حالت میں موت ہوئی۔ لیکن اگر یہی بدی کی حالت میں ہو، یہی گناہ کی حالت میں ہو، کفر و شرک کی حالت میں ہو، نماز چھوڑنے کی حالت میں ہو، زنا کی حالت میں ہو، تو آپ سوچ لیجئے کہ آدمی کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ تو آپ کو تو ویسے بھی مرنا ہے، تو کیوں نہ زندگی بھر نیک رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کی تربیت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ جب بھی آپ شام میں گھر جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ اپنی بیوی سے خود پوچھیں آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ بچیوں سے پوچھیں نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، اپنے بچوں سے پوچھیں نماز نہیں پڑھے ابھی جا کر کے پڑھو، کیوں نہیں پڑھے۔ یہ سوال، یہ جواب، یہ کوئسچن، یہ آنسر، یہ آپ کے بچوں کی انشاءاللہ زندگی بدل دے گا۔ جس طریقے سے آپ دکان پر آتے ہیں پوچھتے ہیں یہ مال کہاں گیا، یہ کتنا بکا، کتنا بچا، کتنا پیسہ آیا، کتنا بیلنس ہے، کتنا کریڈٹ ہے، ایسے ہی آپ اپنے بچوں کے بارے میں بھی مراقبہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بیوی عطا فرمائے، اور ہماری جو بہنیں اور بیٹیاں کسی کی بیوی بننے والی ہیں، ہم اور آپ بھی کوشش کریں کہ ان کو نیک بنائیں۔ میرے بھائیوں، یہ مال و دولت کا چکر چھوڑیں، اس سے مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، یتیموں کی مدد کریں۔ جو پیسے آپ کے پاس ہیں ان سے دین کی خدمت کریں، اس کو بہت زیادہ شادی بیاہ میں مت لگائیں۔ چھوٹے چھوٹے عقیقے میں بھی آپ لوگ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت پر پورا فوکس، اس پر توجہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے سوچ لیا، اللہ نے ہمیں مالدار بنا دیا، آج سے اگر یہ فیصلہ لے لیں کہ ہم اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنائیں گے، گھر میں نیک بیویاں لائیں گے، نیک بہویں لائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.